الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں، بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 90 پارے کی سورۃ الانفال کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ ان بابرکت آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام ایمان والے بندوں اور بندیوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو پورا اس پر عمل کرو، اس حکم کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ،
اور آپس میں امانت میں خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو کہ امانت کو ادا کرنا واجب ہے، امانت کی حفاظت کرنا واجب ہے، اور امانت میں خیانت کرنے کا بڑا وبال ہوتا ہے۔ اور خیانت کے معنی ہیں کمی کرنا، کسی کے حق میں کمی کر دی جائے اس کو خیانت کہتے ہیں۔ اللہ کا حق، اللہ کے رسول کا حق، یہ بندوں کا حق، اس میں خیانت نہ کرو۔ قرآن کریم کا یہ حکم عام ہے، قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے ہے، مگر یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب بنو قریظہ کے یہودیوں نے غزوہ خندق کے موقع پر غداری کی، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ میں مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ ان غداروں کو سزا دی جائے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بنو قریظہ کے مقام پر پہنچے اور ان کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ۔ یہ محاصرہ 21 دن تک جاری رہا۔ بنو قریظہ نے یہ بات سامنے رکھی کہ ہمیں ملک شام جانے کی اجازت دے دی جائے، جیسے بنو نذیر کو وطن چھوڑ کر باہر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، ہمیں بھی اجازت دے دی جائے، ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ مگر اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ان کی اس بات کو منظور نہیں کیا۔ یہ غدار ہیں، اور غدار کی سزا ہر ملک میں کیا ہے؟ پھانسی ہے، قتل ہے۔ تو آپ نے فرمایا سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دیں گے اس فیصلے پر عمل ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا حضرت ابو لبابہ کو آپ بھیج دیجئے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی اور بچے بنو قریظہ میں رہتے تھے، اس لیے ان کو ہمدردی تھی۔ بنو قریظہ والے سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھیج دیا۔ جب ان کو بھیجا تو بنو قریظہ کے سارے لوگ ان کو گھیر کے کھڑے ہو گئے اور رونے لگے، اور ان کو بھی خیال آیا کہ میرے بیوی بچے انہی میں رہتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ کچھ رعایت کر دیں تو یہ ہمارے بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے۔ تو بنو قریظہ کے لوگوں نے پوچھا اگر ہم سعد بن معاذ کا فیصلہ مان لیں تو ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ تو حضرت ابو لبابہ نے اپنی انگلی سے حلق پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا کہ فیصلہ یہ ہوگا، جو غدار کا ہوتا ہے وہی ہوگا۔ یہ کہہ تو دیا انہوں نے اشارے سے، زبان سے نہیں کہا، اشارے سے کہا، مگر فوراً خیال آیا کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بات، یہ فیصلہ ان کو بتانا نہیں چاہیے تھا۔ بیوی بچوں کی محبت میں میں نے ان کو بتا تو دیا، مگر یہ بات مجھے ان کو بتانا نہیں چاہیے تھی۔ اور فوراً بڑی ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی، گھر بھی نہیں گئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں آئے، مسجد نبوی کے ایک پلر سے، کھمبے سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی ہم اپنے آپ کو کھولیں گے نہیں۔ 7 دن تک کھمبے سے بندھے رہے۔ آپ کو خبر ملی، آپ نے کہا اگر میرے پاس وہ آ جاتے میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، مگر جب انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو باندھ لیا تو اب اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ ان کی بیوی بچے نماز کے اوقات میں ان کو کھول دیتے تھے، اس کے بعد پھر باندھ دیتے تھے۔ قضاء حاجت، پیشاب کے وقت کھول دیا پھر باندھ دیا۔ ایک دانہ انہوں نے اتنی مدت میں نہیں چکھا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ 7 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے یہ خوشخبری کو سن کر صحابہ ان کے پاس گئے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، اب ہم تمہیں رسی کھول کر آزاد کیے دیتے ہیں، مگر انہوں نے کہا نہیں، میں مجرم ہوں اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی جب تک مجھے نہیں کھولیں گے میں اپنے آپ کو کھلوانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو کھولا۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میری توبہ قبول ہو گئی، اجازت دیجئے میں سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں شکرانے میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا سارا مال نہیں، تہائی مال انہوں نے صدقہ کر دیا۔ وہ ستون مسجد نبوی میں آج بھی ہے جس سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا، اور اس پہ لکھا ہوا ہے استوانہ ابو لبابہ والا ستون۔ جو شخص وہاں پر جا کر توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، اے ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، اور تم تو جانتے ہو کہ امانت کی حفاظت فرض ہے اور خیانت کا وبال بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ کام حضرت ابو لبابہ نے کیوں کیا تھا؟ بیوی اور بچوں کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور یقین رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب امتحان ہے۔ دیکھیں اللہ اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتا ہے بندہ یا اپنے بیوی بچے اور مال کو ترجیح دیتا ہے؟ ایک ایمان والے کے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں محبت اللہ کے نبی کی ہو، صرف محبت نہ ہو بلکہ اللہ کے نبی کی محبت سب کی محبت سے زیادہ ہو۔ اور زیادہ تر خیانت کا سبب، شریعت کے حکم میں نافرمانی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ مال ہوتا ہے یا اولاد ہوتی ہے۔ قربانی واجب ہے مگر قربانی نہیں کیوں؟ مال کی محبت کی وجہ سے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو آدمی نہیں کرتا اولاد کی محبت کی وجہ سے۔ تو یہ مال اور اولاد کی محبت تمہارے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے، ہوشیار رہنا۔ جب تمہارے سامنے ایک طرف اللہ کا حکم ہو، اللہ کے رسول کا حکم ہو، اور ایک طرف بیوی بچوں کی اور اولاد کی اور مال کی محبت ہو،
تو تم اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرنے میں بیوی بچوں کی محبت کا خیال نہ کرنا۔ اللہ اس کے رسول کی اگر تم محبت کرو گے اور ان کے حکموں پر عمل کرو گے تو اللہ مال کی بھی حفاظت فرمائے گا، بیوی بچوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، مال اور اولاد بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت پر جو اجر و ثواب اللہ کے وہاں ملنے والا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑا ہے۔ اس ثواب کا خیال کرو، اللہ کی رضا کا خیال کرو، جنت کی نعمتوں کا خیال کرو، اور بیوی بچوں کی محبت میں پھنس کر گرفتار ہو کر اللہ اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ عام قاعدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں کمسن تھے، بچے تھے، سرخ دھاری دار کپڑے پہنے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ لڑکھڑانے لگے تو حضور پاک علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا اور پہلے ان دونوں کو اٹھا لیا اور پھر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے کہ میں برداشت نہ کر سکا اور میں نے خطبے کو چھوڑ دیا ان کو اٹھانے کے لیے۔ یہ تو حضور پاک علیہ السلام نے جو کیا یہ ناجائز نہیں تھا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دی یہ آیت کریمہ، ورنہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی پر سب سے زیادہ غالب محبت کس کی تھی؟ اللہ اس کے رسول کی تھی۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو اور ڈر کر تقوی اختیار کرو، اللہ کے حکموں پر عمل کرو، بیوی بچوں کی رعایت نہ کرو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، تو پتہ ہے تمہیں یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، اللہ فیصلہ کر دے گا۔ کیا فیصلہ کر دے گا؟ اللہ تمہارے دشمنوں کو مغلوب کر دے گا اور تمہیں غالب کر دے گا۔ تمہیں یہی تو فکر تھی میری اولاد میرے بچے محفوظ نہیں رہیں گے، اللہ کے حکم پر اگر تم عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، تمہاری اولاد تمہارے بچے کافروں کے درمیان گرفتار نہیں رہیں گے۔ فرقان کے معنی مدد کے بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمہارے ساتھ مدد شامل حال ہو، اور جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ فرقان کے معنی ہے فرق کرنے والی چیز، ایسی چیز جس کے ذریعے سے آدمی حق اور باطل میں فیصلہ کر لے۔ اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے اللہ اس کے رسول کے حکموں پر اگر عمل کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ ایک نور تمہارے دل کے اندر ڈال دے گا، اور اس نور کی برکت سے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، بھلا کیا ہے، برا کیا ہے سمجھنے کی اللہ تمہیں صلاحیت عطا فرما دے گا، اور تم فیصلہ کر لو گے یہ صحیح اور یہ غلط ہے۔ تقوی والی اگر تم زندگی اختیار کرو، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کھاتے۔ جب ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ صحیح اور یہ غلط۔ ایک بزرگ تھے حضرت محدث لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قرآن، تو ان کے بعد دو آدمی گئے ملاقات کے لیے، اصلاح کے لیے، مرید ہونے کے لیے۔ تو ایک تو ان میں مخلص تھا
اور ایک آدمی غیر مخلص تھا، تو انہوں نے کہا حضرت کو ہدیہ دیں گے، سیب دیں گے حضرت کو ہدیے میں۔ تو دونوں نے سیب خریدے۔ ایک آدمی جو مخلص تھا اس نے حلال پیسے سے خریدے، اور جو آدمی مخلص نہیں تھا اس نے حرام پیسے سے خریدے، اور حضرت کے پاس ہدیے میں لے جا کر کے دے دیے۔ حضرت نے سیب قبول کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا حضرت لے لیجئے۔ تو حضرت نے سیب کو چھانٹا اور کہا یہ والے رہنے دو اور یہ والے تم لے جاؤ۔ تو حضرت نے وہی چھانٹ لیے جو حلال پیسے کے تھے، اور وہی رہ گئے جو حرام کے پیسے تھے۔ جو آدمی تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرماتا ہے طبیعت میں، جس کے ذریعے سے حلال و حرام میں، حق اور باطل میں، اچھے اور برے میں وہ تمیز کر لیتا ہے، وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبدالسلام صاحب حسوی رحمۃ اللہ علیہ، تو کھانے میں ان کی دعوت ہوئی اور دعوت میں کھیر آئی۔ کھیر حضرت کو بہت پسند تھی، تو جب کھیر حضرت کے سامنے لائی گئی تو حضرت نے شوق ہونے کے باوجود اس کو کھایا نہیں۔ بعض لوگوں نے جب اسے کھایا تو کیا دیکھا، پلیٹ میں نیچے تصویر بنی ہوئی ہے، پلیٹ میں تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس لیے حضرت کا شوق تھا کھانے کا، مگر دل اس کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اللہ بچاتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لہ فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، فیصلے کی چیز عطا فرما دے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے دشمنوں میں فیصلہ کر دے گا۔ اور کیا انعام عطا کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو انعام اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ کا فضل بہت بڑا، اللہ پتہ نہیں کیا کیا عطا فرمائے گا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ پہلے ذکر تھا ایک عام انعام کا، جو تمام مسلمانوں سے وعدہ ہے اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ ان آیتوں میں خاص انعام کا ذکر ہے، اور یہ انعام اللہ نے فرمایا اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ انعام صرف اللہ کے نبی پر نہیں ہے بلکہ آپ کی پوری امت پر انعام، پوری انسانیت پر انعام۔ وہ انعام کیا ہے کہ مکے کے لوگ نور نبوت کو بجھانا چاہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ آپ کی برکتوں سے تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کو، پوری کائنات کو، جو مرنے کے، جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کو آپ کے فیض سے محروم کر دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے تدبیریں کی، اللہ نے ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا اور حفاظت فرمائی اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مکے میں لوگ ستائے جاتے رہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تم لوگ مدینے چلے جاؤ۔ صحابہ دھیرے دھیرے مدینے چلے گئے۔ مکے کے لوگوں نے دیکھا مدینے کے لوگ مسلمان ہو گئے، مسلمان دھیرے دھیرے مدینے جا رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے چلے جائیں گے۔ جب یہ مدینے چلے جائیں گے تو ایک طاقت پیدا ہو جائے گی، اس طاقت کے ذریعے سے یہ ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیں گے، ان کا دین چمک جائے گا، ان کا دین بہت بڑھ جائے گا،
اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ایسا کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ اس ارادے سے، اس ناپاک ارادے سے مکے کے لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی، ایک مشورہ کیا۔ مشورہ کہاں کیا؟ دار الندوہ میں، وہ عمارت جس میں مکے کے لوگ اپنے اہم کاموں کا مشورہ کیا کرتے تھے، اس عمارت، اس بلڈنگ کا نام تھا دار الندوہ۔ اس میں جمع ہوئے اس ارادے سے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی اس مجلس کے اندر داخل ہوا۔ تو لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں شیخ ہوں نجد کا۔ کیوں آئے ہو؟ ہم نے سنا تم ایک اہم کام میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے ہو، لہذا میں نے سوچا میں بھی اس مشورے میں شریک ہو جاؤں اور مناسب مشورہ تمہیں دوں۔ تو کہا بیٹھ جائیے۔ یہ نجد سے جو آنے والا شخص تھا، یہ کوئی شیخ نہیں تھا، بلکہ یہ ابلیس تھا، شیطان تھا۔ چنانچہ مشورے آپس میں ہونے لگے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو البختری۔ اس نے یہ مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زور روکنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک کمرے میں قید کر دیا جائے اور ایک روشن دان سے ان کو کھانا پانی دے دیا جائے۔ یہ اسی میں مر جائیں گے، ہم سب لوگوں کو ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جیسے زہیر مر گیا اور نابغہ شاعر مر گیا، یہ بھی شاعر ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو جو نجدی شیخ تھا وہ چیخ پڑا، اس نے کہا یہ رائے بہت بری رائے ہے، تم جانتے نہیں ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، وہ بڑے بہادر ہیں، بڑے عاشق ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں، جب ان کو خبر ملے گی تو آ کر حملہ کریں گے اور ان کو یہاں سے نکال کے لے جائیں گے۔ تو دوسرا شخص بولا، اس کا نام تھا ہشام ابن عمرو۔ کیا نام تھا؟ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو ایک اونٹ پہ بٹھایا جائے اور مکے سے باہر کر دیا جائے، جہاں جی چاہیں یہ چلے جائیں، ان کے فتنے سے ہم سب لوگ بچ جائیں گے۔ تو جو نجدی شیخ تھا وہ پھر چیخا، یہ رائے تو اور بہت بری ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو تم نہیں جانتے، ان کی زبان میں جادو ہے، جادو، اور انہوں نے تمہارے اوپر جادو کر دیا، اور وہ ان کا ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام ان کا۔ اگر تم نے ان کو مکے سے باہر نکالا تو دوسری قوموں کے سامنے جب وہ گفتگو کریں گے تو ان کے کلام کی وجہ سے دوسری قومیں ان سے متاثر ہو جائیں گی اور بہت بڑی طاقت پیدا ہو جائے گی، جن سے تمہارا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر ابو جہل بولا، میری رائے یہ ہے کہ عرب کے جتنے قبیلے ہیں، ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے، ایک قبیلہ نہیں، جتنے قبیلے ہیں، جتنی برادریاں ہیں عرب میں، ہر برادری سے ایک نوجوان آدمی لیا جائے اور اس کو تیز تلوار دی جائے اور سارے لوگ آپ کا گھر گھیر کے کھڑے ہو جائیں۔ جب فجر کی نماز کے لیے آپ نکلیں تو سارے نوجوان اپنی اپنی تلواریں آپ کے جسم میں اتار دیں۔ چونکہ تمام عرب کی قبائل اس میں شریک ہوں گے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے پورے عرب سے لڑ نہیں پائیں گے۔ کس سے لڑیں گے؟ ایک قبیلہ تو ہوگا نہیں، ہر قبیلے کا آدمی شامل لڑ نہیں سکیں گے۔ مجبوری میں کیا مانگیں گے؟ کہیں گے ان کے خون کی قیمت دے دو، خون بہا دے دو، ان کی دیت دے دو، وہ ہم لوگ چندہ کر کے دے دیں گے۔ تو شیخ نجدی جو تھا وہ بولا، رائے تو یہ رائے ہے، سب سے اچھی رائے یہی ہے۔
چنانچہ ان لوگوں نے اسی مشورے پر طے کرنے کے لیے یہ مشورہ طے ہو گیا اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کے ارادے سے آپ کے مکان کو انہوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے اپنی تدبیریں کی، اللہ نے ان کی تدبیر کو روکنے کے لیے اپنی تدبیر کی۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو اطلاع دی کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے، آپ کے گھر کو لوگوں نے تلوار لے کر گھیر رکھا ہے، آج رات کو آپ اپنے بستر پہ نہ سوئیے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا آج بستر پر تم میرے سو جاؤ اور میری چادر اوڑھ لو، اور یہ بھی یاد رکھو یہ تمہیں تمہارا بال بیکا نہیں کر سکیں گے، یہاں میرے پاس ان لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، جب میں چلا جاؤں گا تو یہ امانتیں امانت داروں کو پہنچا دینا اور پھر مدینے آ جانا۔ حضرت علی سمجھ گئے حضور نے کہا مدینے آ جانا، اب کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے جو مجھے قتل کر سکے۔ کیا ایمان تھا حضرت علی کا، وہ بستر پہ لیٹ بھی گئے اور سوئے بھی باقاعدہ، کیا ایمان تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور آپ نے پڑھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی، ایک پیچھے دیوار کھڑی کر دی، اور وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی اور ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور آپ نے یوں اسے پھینکا، جتنے لوگ مکان کے چاروں طرف کھڑے تھے ہر آدمی کے سر کے اوپر وہ مٹی پڑی، اور آپ آسانی سے وہاں سے نکل کر کہاں پہنچے؟ ابو بکر صدیق کے گھر پہ۔ ابو بکر ذِعَا قوم پر مکر رفت بسوئے سرائے ابو بکر رفت، اللہ کے نبی وہاں سے نکل کے کہاں گئے؟ ابو بکر صدیق کے گھر پہ۔ پے ہجرت نیز آماد بود، علامہ بادل ایرانی جو شیعہ ہے، مورخ ہے، جس نے فارسی میں تاریخ لکھی ہے، وہ اس ہجرت کے واقعے کا خود اقرار کرتا ہے، لکھتا ہے پے ہجرت نیز آماد بود کہ سابق رسولش خبر زادہ بود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر چلنے کے لیے پہلے سے تیار تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو پہلے سے خبر دی تھی۔ حضرت صدیق اکبر تیاری کر چکے تھے، پہلے سے اونٹنیاں خرید کر چکے تھے، اونٹیاں خریدنے کے بعد وہ پل رہی تھی، پورا انتظام، اور صدیق اکبر کے ساتھ گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے۔ مکے میں ایک محلہ مسفلہ آج بھی ہے، مسفلہ میں مکان تھا ابو بکر صدیق کا، وہاں سے نکلے اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور پہنچے۔ اللہ کے نبی پیدل چل رہے تھے، آپ کے پیر زخمی ہونے لگے تو صدیق اکبر نے آپ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا اور پھر غار ثور پر لے کے چڑھے۔ غار ثور 5413 فٹ اونچا ہے زمین سے، 5413 فٹ اونچا ہے، یعنی آدمی ہزاروں اربوں کھربوں لوگ چڑھے اور اترے۔ اب تو راستہ تھوڑا سا بن گیا چڑھنے اترنے سے، صدیق اکبر جب چڑھے ہوں گے تو کتنا مشکل راستہ ہوگا، اور اکیلے نہیں ہیں، اللہ کے نبی بھی کاندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے حضرت صدیق اکبر کی طاقت اور قوت اور محبت اور شجاعت اور دلیری اور امانت داری معلوم ہوتی ہے۔ کسی نے کہا
جاؤ نہ کہیں اور نہ کسی اور سے پوچھو، خود سید عالم یا رہے سور سے پوچھو، ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ اور عشق کیا ہے، اگر معلوم کرنا ہے یا تو نبی سے پوچھو یا پھر غار ثور پہ چڑھ کے دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ کیسی کیسی خدمتیں کی ابو بکر صدیق نے، اللہ اکبر۔ پھر آپ کو بالکل مین اوپر سب سے چوٹی کے اوپر وہ غار ہے، حضور پاک علیہ السلام کو بٹھا دیا اور خود اندر غار میں داخل ہوئے۔ ہر جگہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر جو ہیں، صدیق اکبر پیچھے ہیں اور نبی آگے، ہر جگہ نبی کے ساتھ جب دیکھو جدھر صدیق اکبر ہیں، وہ وقت حضر یا وقت سفر صدیق اکبر ہر وقت ساتھ میں ہیں، مگر نبی آگے اور صدیق پیچھے۔ مگر دو موقع ایسے ہیں جہاں ابو بکر آگے ہیں اور نبی پیچھے۔ دو موقع ایسے ہیں جہاں ابو بکر آگے ہیں اور نبی پیچھے۔ ایک موقع حرم میں تقریر کا ہے، حرم میں پہلا خطبہ سب کے سامنے توحید والا خطبہ ابو بکر صدیق نے دیا اور نبی کی موجودگی میں دیا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں مگر تقریر اللہ کے نبی نے نہیں، ابو بکر نے کی۔ آپ کہیں گے یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی نہیں، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق جانتے تھے یہ مکے کے لوگ یہ اندھیروں کے پجاری ہیں، یہ اجالے کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے نبی جب حرم میں توحید پر تقریر کریں گے، یہ سارے لوگ نبی پر ٹوٹ پڑیں گے اور نبی کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کام بھی ضروری ہے، یہ مصیبت، یہ بلائیں، یہ آفتیں، یہ اذیتیں نبی کو نہ پہنچے، ہم اٹھا لیں۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے پہلے تقریر کی، اور جب تقریر کی تو وہی ہوا، سارے لوگ پل پڑے ابو بکر صدیق کے اوپر اور بہت مارا، ناک اور چہرہ برابر، جو بال چھوا جاتا تھا وہ بال الگ ہو جاتا تھا۔ لوگ یہ سمجھ کر کے یہ مر گئے، بچیں گے نہیں، ایک چادر میں اٹھا کر لے گئے ان کے گھر پہ۔ اور ابو بکر صدیق کی قوم کے جو لوگ تھے اگرچہ ایمان والے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ عتبہ نے سب سے زیادہ مارا ہے، اگر یہ مر گئے تو عتبہ کو بھی ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کے یہ عاشق ابو بکر ہیں، بے ہوش ہیں۔ جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے جو انہوں نے پوچھا تو کیا پوچھا؟ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ تو جو مکے کی برادری کے لوگ ان کے تھے، ایمان والے نہیں تھے، وہ ان کی ماں سے کہنے لگے جن کی خاطر یہ اتنے مارے گئے ہیں، اب بھی ان کی زبان پر انہی کا نام ہے، بھائی ہم تو چلے۔ وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ماں نے کہا ابو بکر پانی پی لو، دودھ پی لو، کہا کھانا حرام پینا حرام، جب تک کہ ہم زیارت نہ کر لیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب زیارت کیسے ہو؟ کہاں ملیں گے اللہ کے نبی؟ کچھ پتہ نہیں۔ ماں نے پوچھا، حالانکہ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائیں تھی، ان کا نام تھا ام الخیر، صدیق اکبر کی ماں کا نام ام الخیر۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا فلاں خاتون ہیں، وہ جانتی ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ اور پوچھو اللہ کے نبی کہاں ہیں۔ جب ان کی ماں ان کے پاس پہنچی، ام جمیل کے پاس، تو اور پوچھا اللہ کے نبی کو، ان کا ہم کیا جانے کہاں ہیں،
اس لیے کہ ان کو بھی خطرہ تھا کہیں حضور کا پتہ بتا دیا کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا۔ ہاں ہم تمہارے بیٹے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ وہ آ گئیں، ابو بکر صدیق کو دیکھا۔ ابو بکر صدیق نے بتایا یہ میری ماں ہیں، کوئی اندیشے کی بات نہیں ہے، تم بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا۔ تو ایک طرف ماں اور ایک طرف ام جمیل سہارے سے پکڑا کہ حضور پاک علیہ السلام کو لے گئے، ابو بکر کو لے گئے وہاں جہاں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے۔ حضور نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے صدیق اکبر کی پیشانی کو چوما، یہ میری وجہ سے اس شخص نے اتنی اذیتوں کو برداشت کیا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی یہ میری ماں ہے، آپ دعا کر دیجئے اور ان کو تبلیغ کیجئے، یہ بھی ایمان والی بن جائیں۔ آپ نے فوراً دعوت دی اور انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ تو حضرت صدیق اکبر ایک موقع تو یہ ہے جہاں ابو بکر صدیق آگے ہیں اور نبی پیچھے ہیں۔ دوسرا موقع غار ثور۔ غار ثور میں نبی پہلے داخل نہیں ہوئے، ابو بکر داخل ہوئے اور کیا کہا؟ آپ ٹھہریے، ان کان فی شیء اصابنی دون ذلک، اگر غار میں کوئی اذیت پہنچانے والی چیز ہو تو مجھے تکلیف پہنچ جائے اور آپ بچ جائیں، آپ ٹھہریں تو ذرا صاف میں کر لوں جا کر، اور جھاڑو کے لیے کافی ہے میرا دامن۔ صدیق اکبر نے جا کر کے پورے غار کو صاف کیا، سارے سوراخ اپنی چادر کو پھاڑ کے بند کیے، ایک بچ گیا تو اس پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اب حضور پاک علیہ السلام کو دعوت دی۔ چنانچہ وہ جو شیعہ مورخ ہے وہ اس واقعے کو ذکر کرتا ہے اپنی کتاب میں اور کہتا ہے مگر حیرت کی بات یہ ہے ابو بکر کو رات کے اندھیرے میں غار میں سوراخ کیسے دکھے؟ واقعہ تو لکھ رہا ہے پورا، مگر لکھنے کے بعد نقطہ بھی لگا رہا ہے کہ مطلب حیرت کی بات ہے ابو بکر کو رات کے اندھیرے میں غار کے اندر سوراخ کیسے دکھے؟ مگر چونکہ وہ بے ایمان ہے اس لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اگر ایمان والا ہوتا تو اس کی سمجھ میں آ جاتا، اس لیے کہ دروازے پہ کون بیٹھا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ آپ کے چہرے انور کی چمک اور تابانی سے صدیق اکبر نے غار کے وہ سارے سوراخ دیکھ لیے، جس طرح صدیق اکبر کی بیٹی نے اندھیری رات میں نبی کریم علیہ السلام کے آ جانے کی وجہ سے اور آپ کے چہرے کی چمک کی وجہ سے چھوٹی سی سوئی دیکھ لی تھی، چھوٹی سی سوئی دیکھ لی تھی۔ سوئی مانگی پڑوسن عورت سے، ان کا نام حفصہ تھا، اور اس کے بعد پیوند لگایا۔ اب یہ امانت ہے، اس کو واپس کرنا ضروری ہے، لیکن وہ سوئی گر گئی، اور سوئی اتنی چھوٹی سی اور رات کا اندھیرا نظر بھی نہیں آ رہی، پریشان تھی کہ اللہ کے نبی آ گئے۔ حضور کے چہرے کی روشنی میں سوئی نظر آ گئی، مسکرانے لگی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا سوئی مانگی تھی وہ گر گئی، امانت تھی، پیش کرنے کا خیال تھا، اندیشہ تھا کیسے اٹھائیں، آپ تشریف لائے، آپ کے نور سے مجھے نظر آ گئی۔ پھر عائشہ کو مل گئی کھوئی ہوئی سوئی، نور رخ نبی نے اندھیرا مٹا دیا۔ عائشہ صدیقہ کو جب نبی کے چہرے کے نور سے سوئی اگر دکھ سکتی ہے تو ان کے والد کو غار ثور میں نبی کے نور کی برکت سے سوراخ بھی دکھ گئے۔ اب اس کے بعد آپ کو بلایا، آپ تشریف لائے، تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے۔ اتنی جگہ ہے کہ ایک آدمی لیٹ جائے اور ایک آدمی، صدیق اکبر کے ران پر سر رکھ کے حضور لیٹے اور نیند آ گئی۔
ذات والا پہ ہوا نیند کا غلبہ طاری، زانوے یار پہ وہ سو گئے رکھ کر گردن، حضور سو گئے۔ مگر ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے۔ سانپ نے ابو بکر صدیق کی ایڑی میں کاٹ لیا۔ اب سانپ کے کاٹنے کی اذیت ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام کا ران پر سر ہے، اگر حرکت کرتے ہیں تو حضور کی آنکھ کھل جائے گی۔ باپ اور بیٹے ایک ہی جیسے ہیں۔ ایک موقع تھا جب آیتیں نازل ہوئی تیمم کی تو اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے اور عائشہ صدیقہ کے پیر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، اور صدیق اکبر نے حضرت عائشہ صدیقہ کے انگلی سے چوکا دیا، تیری وجہ سے مسلمانوں کو اذیت پہنچ رہی ہے، یہاں پانی نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہے، تیری وجہ سے سب کو رکنا پڑا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اتنی زور سے انگلی چبھوئی تھی مگر میں نے حرکت نہیں کی، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام سو رہے ہیں۔ یا صدیق اکبر کے پیر میں سانپ کاٹ رہا ہے مگر حرکت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سو رہے ہیں۔ موذی نے ڈسا آپ نے پہلو نہیں بدلا، صدیق معظم سی وفا کون کرے گا، اللہ اکبر۔ مگر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، حرکت تو نہیں کی مگر آنکھوں پہ کنٹرول نہ رہا۔ آنکھوں میں جو آنسو آئے وہ آنسو کا قطرہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پہ گرا۔ حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے ریحل کے اوپر بند کرو، جیسے ریحل کے اوپر قرآن کھلا ہوا رکھا ہوتا ہے، اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صدیق اکبر کی ران کے اوپر تھا، اور وہ آنسو ایسے گرا یوں سمجھیے جیسے گلاب کی پتی کے اوپر شبنم کا قطرہ گرتا ہے۔ آنسو گرا یوں روح رسالت مآب پر، قربان جو گویا ہو گئی شبنم گلاب پر، جیسے گلاب کے اوپر شبنم قربان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ ساری صورتحال بتائی تو کیا ہوا، آپ نے اپنا لعاب مبارک لگا دیا جس کی وجہ سے فوراً زہر ختم ہو گیا، اور ابو بکر صدیق کے پیروں میں ایسی استقامت بڑھ گئی کہ جب تمام صحابہ کے پیر تھر تھرانے لگے تو صدیق اکبر وہاں بھی ثابت قدم رہے۔ اور یہ موقع کب تھا؟ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد۔ خود بھی ثابت قدم رہے اور تمام صحابہ کو بھی سنبھالا۔ تو غرضے کے نبی کریم علیہ السلام نے 3 رات تک وہاں قیام کیا، 3 دن غار ثور۔ صدیق اکبر ساتھ میں ہیں اور حضرت اسما کھانا لے کے آتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے عبداللہ مکے میں دن بھر رہتے ہیں اور رات میں آپ کے پاس آ کر دن بھر کی خبریں بتاتے ہیں۔ عامر ابن فہیرہ صدیق اکبر کے غلام بکریاں چراتے ہیں اور شام کو غار کے دروازے پہ بکریاں لے کے آتے ہیں دودھ پلانے کے لیے۔ صدیق اکبر کا پورا گھرانہ اس سفر کے ہجرت میں شریک ہے اور وہ خدمت کی ہیں۔ اللہ نے ان کا صلہ دیا ابو بکر صدیق کو کہ قرآن کریم میں ابو بکر صدیق کی ان قربانیوں کا ذکر کیا، اور ابو بکر صدیق کو اللہ نے صحابی کہا۔ صحابی، کسی صحابی کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کر دے تو کافر نہیں ہوگا، مگر ابو بکر صدیق کو اگر کوئی صحابی نہ مانے تو فوراً کافر ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابی کہا ہے قرآن میں۔ ان کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ 3 دن کے بعد سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ خیریت سے پہنچ گئے، اور کافر لوگ اپنی تدبیروں میں، اللہ اس واقعے کا ذکر قرآن کی اس آیت میں کر رہا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے
جب کافر لوگ مکر و فریب کر رہے تھے آپ کے ساتھ، خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے، اور مشورے میں کیا پاس ہوا تھا؟ لیثبتوک، تاکہ آپ کو قید کر دیں، ایک رائے ہے۔ دوسری رائے او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں۔ تیسری رائے او یخرجوک، یا آپ کو مکے سے نکال کے باہر کر دیں۔ وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ قرآن نے یمکرون کہا ہے۔ یمکرون عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں دو زمانے ہوتے ہیں۔ مضارع کا صیغہ ہے، زمانہ حال بھی ہوتا ہے، موجودہ زمانہ، اور آنے والا زمانہ فیوچر، یہ بھی ہوتا ہے اس میں۔ مطلب یہ ہے جب وہ تدبیریں کر رہے تھے اور جب وہ تدبیریں کریں گے، مطلب کافر لوگ تدبیریں کر رہے تھے مگر یہ تدبیریں ان کی اسلام کو مٹانے کے لیے ختم نہیں ہوئی، یہ تدبیریں کرتے رہیں گے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا تاکہ ان کی تدبیر کو مٹا دے اور نبی کو خیریت کے ساتھ مدینے پہنچا دے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر ٹھہر نہیں سکتی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا، اللہ کہتا ہے جس طرح انہوں نے بری تدبیریں کی نبی کے سلسلے میں، ایسے ہی ظالموں نے بری تدبیریں کی قرآن کے سلسلے میں، تاکہ قرآن سے لوگ بدگمان ہو جائیں، قرآن پہ ایمان نہ لائے۔ تو قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا قرآن بنا سکتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، بے حیائی ہے، بے حیائی۔ بے حیائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے، قرآن کو چیلنج کر چکا تھا کیا، کہ اگر تمہیں شک ہے تو قرآن جیسی ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک سورت نہیں ایک آیت بنا کے دکھا دو۔ اور پورے عرب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر قرآن جیسی ایک آیت نہ بنا پائے، اور پھر بھی ظالم کیا کہتے تھے؟ اگر ہم چاہیں تو ایسا قرآن بنا۔ یہ بے حیائی ہوئی نہیں ہوئی؟ بنا بھی نہیں سکے، وہ کرے اگر ہم چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا ہمارا ایک گھوڑا ایسا ہے، ہم اس پر اگر یہ چلے تو یہ لندن تک ہم اس پر جا سکتے ہیں، مگر یہ چلتا نہیں۔ ہم چاہیں تو بنا سکتے ہیں مگر بنا نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور کہا قرآن میں کیا ہے؟ بے سند باتیں ہیں، پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ موسیٰ کا قصہ ہے، قوم لوط کا قصہ ہے، قوم ہود کا قصہ ہے، ایسے قصے تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نضر ابن حارث، یہ کافروں میں سے، جیسے ابو جہل بڑا شریر تھا ایسے نضر ابن حارث بھی بڑا شریر آدمی تھا۔ یہ سفر کرتا تھا ایران وغیرہ کا تجارت کے سلسلے میں، تو وہاں سے رستم اور اسفندیار، یہ بڑے بڑے ہوئے پہلوان، ان کے قصے اور کہانیاں لے کے آتا مکے والوں کے پاس، اور کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قصے کہانی سناتے ہیں، آؤ ہم بھی تمہیں قصے کہانی سنائیں، ہم تمہیں رستم کی کہانی سنائیں، ہم تمہیں اسفندیار کی کہانی سنائیں، دیکھو یہ کہانی ان کی کہانی سے اچھی۔ حالانکہ یہ بھی بے حیائی، اس لیے کہ جتنے بھی قصے تھے وہ سناتا تھا، وہ سارے قصے جھوٹے تھے، افسانے تھے، اور قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ 100% سچ اور برحق ہے، وہ 100% سچ اور برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کیا بناؤ گے قرآن جیسا؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے بنانے کی کسی میں تاب و طاقت نہیں۔ کہنے اچھا اگر یہ اللہ کا کلام ہے پھر بھی ہم اسے مانیں گے نہیں، پھر بھی ہم مانیں گے نہیں، اور جب یہ حق ہے اور ہم نہیں مان رہے ہیں تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے۔ کیا کہا اس نے کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب کہا انہوں نے اے اللہ اگر یہ قرآن برحق ہے، تیرے پاس سے آیا ہے، ہم پھر بھی اس کو مان نہیں رہے ہیں، جب نہیں مان رہے تو ہمارے اوپر آپ عذاب نازل کر دیجئے۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیجئے۔ اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہمارے پاس دردناک قسم کا عذاب لے آئیے، جیسے قوم لوط پر پتھر برسے اور جیسے اصحاب فیل پر پتھر برسے، کنکریاں برسائیں کس نے؟ پرندوں نے برسائیں۔ ہم قرآن اگر حق ہے ہم نہیں مانتے، ہمارے اوپر عذاب نازل کرا دیجئے۔ اور عذاب آیا نہیں، عذاب مانگنے کے باوجود آیا نہیں۔ جب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ اگر ہم سچے نہ ہوتے تو عذاب آ گیا ہوتا۔ اس کا مطلب ہم سچے ہیں، اللہ کا عذاب اسی لیے نہیں آیا۔ اللہ کہتا جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ عذاب کا مستحق ہے۔ عذاب نہ آنے کی وجہ دوسری ہے۔ کیا ہے وجہ؟ سنیے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور عذاب اللہ ان کو نہیں دے گا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں۔ جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں، اگرچہ یہ عذاب کے مستحق ہیں، پھر بھی ان پر عذاب کیوں؟ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں، آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا۔ جتنی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے ان قوموں میں پہلے نبی کو وہاں سے دوسری جگہ بھیج دیا گیا، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ جب تک آپ اے پیغمبر مکے میں رہیں گے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے نہیں یہ عذاب کے مستحق نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے نہیں آئے گا کہ آپ کی ذات گرامی موجود ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب اس لیے نہیں دے گا، یہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عذاب نہ آنے کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ موجود ہیں، آپ جب مکے سے مدینے چلے گئے پھر بھی اللہ کا عذاب ان پر نہیں آیا، تو اللہ کا عذاب نہ آنے کی وجہ دوسری بھی ہے۔ کیا ہے؟ یہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چنانچہ مکے کے کافر ظالم کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے اور جرائم کرتے تھے اور عذاب والے کام کرتے تھے، مگر جب یہ طواف کرتے تھے تو طواف کے وقت یہ استغفار کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ غفرانک غفرانک غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر کافر بھی استغفار کرتا ہے تو دنیا میں اس پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ جب کافر پر استغفار کرنے کی وجہ سے دنیا کا عذاب نہیں آتا تو مسلمان اگر استغفار کرے گا تو اس پر عذاب کیسے آئے گا؟ اس لیے کیا کہا بزرگ لوگ، کیا کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ 3 تسبیح پڑھو صبح اور 3 تسبیح شام کو۔ کون کون؟ ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی اور ایک تیسرے کلمے کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اور حالانکہ آپ معصوم ہیں، خاتم المعصومین ہیں، پھر بھی آپ پڑھتے تھے۔ امت کو سبق سکھانے کے لیے استغفار،
حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو عذاب سے بچانے کے لیے اللہ نے 2 چیزیں اتاری ہیں. کئی چیزیں؟ 2 چیزیں امان اور پناہ اور سیفٹی اور تحفظ کا ذریعہ بنائی ہیں. ایک تو کیا ہے؟ میرا وجود، جب تک میں موجود رہوں گا عذاب نہیں آئے گا، اور جب میں اٹھا لیا جاؤں گا تو استغفار چھوڑ جاؤں گا. جب تک امت استغفار کرتی رہے گی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بادل گھرا ہوا ہو اور زوردار بارش ہو رہی ہو اور بجلی کڑک رہی اور چمک رہی ہو اور سخت اندیشہ ہو کہیں بجلی نہ گر جائے، اگر آدمی استغفار پڑھتا رہے گا تو بجلی اس پر نہیں گرے گی. کیا چیز اللہ نے مانی. دوسری قرآن کریم میں یہ بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مکے سے مدینے آپ چلے گئے اور آپ کا انتقال بھی ہو گیا، ارے ہوا نہیں ہوا، مگر پھر بھی آپ دنیا میں موجود ہیں. ہر نبی کا معاملہ کیا تھا؟ وہ ایک خاص علاقے کے لیے نبی بنائے گئے، جب وہاں عذاب آیا تو دوسرے علاقے میں چلے گئے. مگر اللہ کے نبی کسی خاص علاقے کے نبی نہیں ہیں. آپ تو سارے عالم، ساری کائنات کے نبی ہیں. آپ اگرچہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں مگر زندہ ہیں، آپ دنیا میں موجود ہیں. اس لیے آپ کی امت پر چاہے کلمہ، امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت. امت دعوت اسے کہتے ہیں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور امت اجابت کون ہے؟ جن کی رہبری کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، دنیا کی جتنی قومیں ہیں یہ سب امتی ہیں کس کے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو امت دعوت پر بھی کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اور امت اجابت پر بھی اللہ کا عذاب نہیں گا، امت دعوت پر بھی اللہ کا عذاب نہیں ہے نبی کی وجہ سے. عذاب سے مراد کون سا عذاب؟ جیسا عذاب دوسری امتوں پر آیا. عذاب آیا، پوری قوم کا بیج ختم ہو گیا، پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی. اللہ تعالیٰ اس امت پر کبھی ایسا عذاب نازل نہیں کرے گا کہ کوئی ایک آدمی زندہ باقی نہ بچے. کہیں دھسا دیے گئے، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں پلیگ پھیل گیا، بیماریاں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، مگر پوری امت برباد ہو جائے ایسا عذاب نہیں آئے گا. اور یہ بھی صدقہ اور فیض اور برکت کس کی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ فرماتا اور یہ جو ناز کر رہے ہیں ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا. عذاب نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ نبی کا وجود اور استغفار، ورنہ یہ عذاب کے مستحق پورے ہیں. اگر یہ 2 رکاوٹیں نہ ہوتی تو ان پر اللہ کا عذاب فوراً آ جاتا. کیوں؟ ان کے کام بڑے خطرناک ہیں، عذاب والے کام کرتے ہیں. کیا کہیں عذاب والے کام؟ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ. اور ان کو کیا ہو گیا؟ ان میں کیا خاص بات ہے؟ اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دے گا؟ یہ عذاب کے مستحق کیوں نہیں ہیں؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ. حالانکہ اللہ کے بندوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. مسجد حرام سے اللہ کے نبی اور صحابہ کو سن 6 ہجری میں مکے کے کافروں نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. اور مکے میں بھی روکتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا. جو لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روک دیں ایسے لوگ عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے تو کون عذاب کا مستحق ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. یہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکتے بھی تھے اور کیا کہتے تھے؟ ہم لوگ حرم کے متولی ہیں، ہم لوگ مسجد حرام کے متولی ہیں اور متولی کو روکنے کا حق ہے.
اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کیا؟ حرم کے متولی. کیوں متولی ہو تم؟ اس لیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا تھا، ہم ان کی اولاد میں ہیں، لہذا ہم ان کے متولی ہے. اللہ کہتا اولاد والے متولی نہیں ہوتے ہیں، مسجد حرام کے متولی صرف ایمان والے ہو سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہو مگر وہی متولی ہو سکتے ہیں جو ایمان والے ہوں. وما کان اولیاؤہ، اور یہ اس کے متولی نہیں ہو سکتے. ان اولیاؤہ الا المتقون، اور حرم کے متقی تو کون ہوں گے؟ جو متقی ہے. اولیاء متولی وہی بن سکتے ہیں جو متقی ہیں، جو شرک سے بچتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہوں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں ابراہیم کی اولاد میں ہیں لہذا ہم متولی بن سکتے ہیں. حالانکہ ابراہیم کی اولاد میں ہونا متولی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. ابراہیم کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہی لوگ متولی بن سکتے ہیں جو ایمان والے ہوں. کوئی کافر آدمی کسی مسجد کا متولی نہیں بن سکتا. اور متولی کو بھی عبادت کرنے سے، مسجد میں عبادت کرنے سے کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے. ہاں متولی کو روکنے کا حق کس کو ہے پتہ ہے؟ جن سے مسجد گندی ہو جائے، یہ جن کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہو، یہ جن کی وجہ سے مسجد میں جھگڑا ہو، ایسے لوگوں کو مسجد سے روکنے کا متولی کو حق ہے. چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مسجدوں کو بچاؤ. کس سے؟ بچوں سے بچاؤ. آج کل لوگوں کو شوق چڑھا ہے، وہ مسجد میں آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے کے آتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنب الصبیان، مسجدوں کو بچاؤ بچوں سے. ایسے بچے جو بے شعور ہیں، جن کو نماز پڑھنے کا شعور نہیں، اس کا احساس نہیں ہم اللہ کے گھر میں ہیں، جو گندگی کر سکتے ہیں، جو پیشاب کر سکتے ہیں، جو غلاظت کر سکتے ہیں، جو مسجد کو ناپاک کر سکتے ہیں، جو لوگوں کی نمازوں میں خلل ڈالتے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. نہ صرف تمام نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا ہوتا، جو آدمی لے کے آتا ہے اس کی نماز بھی ٹھیک سے نہیں ہوتی. سارا دھیان اس کا اپنے بچے میں لگا ہوتا ہے اور پڑھ رہا ہوتا ہے نماز. اسی لیے کیا فرمایا؟ بچوں کو نماز کی تعلیم دو. کب؟ جب 7 سال کے ہو جائیں. اور جب نماز ترک کرے تو 10 سال کی عمر میں ترک کرے تو ان کو مارو. تو کم سے کم بچوں کو مسجد میں لانے کی عمر کیا ہونا چاہیے؟ اور لے آتے ہیں 3 سال 2 سال اور سمجھ رہے ہیں بہت نیک کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا مجانین سے مسجد کو بچاؤ. مجانین کا مطلب مجنون، پاگل، دیوانہ. ایسے لوگوں کو متولی کو حق ہے روکنے کا. لیکن دیوانے آدمی کو بھی پتہ نہیں اللہ کا گھر ہے، وہ گندگی کر سکتا ہے، غلاظت کر سکتا ہے، مسجد میں کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کو مار سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. اسی طریقے سے ایسا آدمی جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو، اللہ نہ کرے ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس بیماری کی وجہ سے دوسرے نمازی گھن کرتے ہوں، اس کے بعد کھڑا ہونا گوارا نہ کرتا ہوں، ایسے آدمی کو بھی نماز مسجد کے بجائے گھر میں پڑھ لینا چاہیے اور اس کو گھر میں بھی مسجد کے برابر ثواب ملے گا. ایک عورت تھی، وہ تھی مجذوم کہتے کوڑھی کو، جسم سے گوشت کٹ کٹ کے گر رہا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور کہا تم حرم میں نہ آیا کرو. فاروق اعظم متولی ہیں، حرم میں نہ آیا کرو. وہ نہیں آئیں، گھر ہی میں نماز پڑھتی رہی. کسی نے اس عورت سے کہا جس نے منع کیا تھا وہ عمر شہید ہو گئے، اب تم مسجد میں
آ سکتی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا عمر ایسے نہیں تھے کہ زندگی میں ان کا کہنا مانا جائے اور شہادت کے بعد ان کا کہنا نہ مانا جائے۔ عمر ایسے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ دوسری بات، مسجد میں آنے سے روکتے کس کو تھے مکے کے مشرک؟ جو واقعی نمازی تھے، جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو اللہ کے سامنے جیسے نماز پڑھنا چاہیے ویسے نماز پڑھتے تھے۔ اور خود ظالم مسجد میں کیسے نماز پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے کیا؟ نہ مسجد کی بے حرمتی کرتے تھے، طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کر۔ اور طواف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد حرام میں، بے حیائی کی انتہا۔ اور اس کے علاوہ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ مسجد میں ان کی نماز کیا تھی؟ جب طواف کرتے تھے تو سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ بعد نے کہا تالیاں اور سیٹیاں اس لیے بجاتے تھے تاکہ مسلمانوں کی نماز میں خلل پیدا ہو۔ اللہ فرماتا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ شریف کے پاس الا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، مگر سیٹی بجانا اور تالیاں بجانا۔ یہ کوئی نماز ہے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، لہذا تم عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اگر دنیا میں عذاب نہیں آیا تو آخرت میں تو عذاب آئے گا ہی۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ کافر لوگ خود تو ایمان قبول نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے دنیا بھی ایمان قبول نہ کرے، اور اس کے لیے تدبیریں کرتے تھے، باقاعدہ پیسہ خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ بدر کی جو جنگ ہوئی کاہے کے لیے ہوئی؟ اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام سے روکنے کے لیے۔ تو بدر میں جو 1000 لوگ آئے تھے ان میں سے 12 آدمیوں نے ذمہ داری لی تھی پورے لشکر کا کھانا ہم کھلائیں گے۔ کتنے آدمیوں نے؟ 12۔ ایک آدمی ایک دن میں 10 اونٹ ذبح کرتا تھا۔ کتنے؟ 10 اونٹ۔ 12 آدمی اپنی اپنی باری میں خرچ کرتے تھے۔ یہ سب خرچ اس لیے کر رہے تھے اسلام مٹ جائے اور مسلمان مٹ جائے۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ اسلام غالب آیا، پیسہ بھی گیا اور محنت بھی گئی۔ جب غزوہ بدر میں ہار گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو وہ جو قافلہ تھا ابو سفیان کا، جس میں مکے والوں کا مال لگا ہوا تھا، اسی کو بچانے کے لیے ابو جہل کا لشکر آیا تھا۔ جب غزوہ بدر میں شکست ہو گئی تو یہ سارے لوگ ابو سفیان کے پاس پہنچے، کہا قافلوں کو بچانے کے لیے جنگ ہوئی تھی، لہذا جتنا مال منافع ملا ہے قافلے میں اس سارا مال مسلمانوں سے بدلہ لینے میں خرچ کیا جائے۔ 50,000 مثقال سونا خرچ کر دیا گیا غزوہ احد میں اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ اللہ فرماتا انہوں نے پیسہ بھی خرچ کیا اور جان بھی خرچ کی، اور بعد میں اسلام غالب رہا، مسلمان مغلوب نہیں، وہ خود مغلوب ہو گئے، لہذا ان کو حسرت بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا۔ کیا؟ جان بھی گئی اور مال بھی گیا۔ اللہ کہتا ابھی کیا، ابھی یہ پیسہ اور خرچ کریں گے اور بعد میں ان کو حسرت ہوگی، افسوس ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا۔ یہ خلائی سفر جو ہوتا ہے، کبھی چاند پہ جا رہے، کبھی مریخ پہ جا رہے، تو یہ جو سفر ہوتا ہے یہ سفر سستا نہیں، بہت مہنگا ہے، اس میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا، آپ چاند پہ پہنچے، فائدہ کیا ہوا؟ کہلے فائدہ کچھ نہیں ہوا، فائدہ یہ ہوا ہم نے چاند، ہم کہنے آپ کہہ رہے فائدہ کیا ہوا؟ ارے ابھی ہم اتنا پیسہ اور خرچ کریں گے پھر جائیں گے ہم۔
کہلے اب کاہے کے لیے جاؤ گے؟ کہلے اس لیے جائیں گے کہ چاند کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں ہمارے نبی کا معجزہ تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، ہم جا کے دیکھیں گے کہ واقعی 2 ٹکڑے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پہلے بھی اپنا پیسہ خرچ کیا، دوبارہ بھی اپنا پیسہ خرچ کریں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی نکلے گا، اور یہی نکلا کہ ہاں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، اور چاند کے اندر ایک ایسی لکیر بتا رہی ہے جو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، واقعی یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ تو ثابت تو یہ کرنا چاہتے تھے اسلام غلط ہے، مگر ثابت ہوا اسلام برحق ہے، اور پیسہ کس کا خرچ ہوا؟ مسلمانوں کا، اسلام کے دشمنوں کا۔ اللہ پہلے سے کہہ رہا، کیا کہا؟ الذین کفروا ينفقون اموالهم، جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ اللہ کہتا فسینفقونها، یہ ابھی اور خرچ کریں گے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ابھی اور خرچ کریں گے، آج بھی خرچ ہو رہا ہے، ابھی آگے بھی خرچ کرتے رہیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت اور افسوس بن جائے گا۔ کاہے کے لیے؟ پیسہ بھی گیا اور فائدہ بھی کچھ، بگڑنے پر بھی زلف، نہ کچھ شوخی چلی باد صبا کی، بگڑنے پر بھی زلف اس کی بنا کی، یعنی بڑی تیز ہوا چلی تاکہ بال اس کے بگڑ جائے، مگر بال جو بگڑے تو اور اچھے لگنے لگے۔ اسلام کے خلاف تدبیریں اس لیے کی جا رہی ہیں اسلام مغلوب ہو جائے، مگر اسلام کو جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ہی یہ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ اللہ فرماتا والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جنہوں نے کفر کیا ہے یہ سب کے سب آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب وجعل الخبیث بعدہ علی بعض، تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے دور کر دے۔ اٹھائے تو قیامت میں سب جائیں گے، پہلے پاک کو اللہ الگ کرے گا، ایمان والوں کو جنت میں بھیج دے گا، جب باقی سب ناپاک بچیں گے تو ان سب کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے۔ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور ناپاک میں سے بعض کو بعض سے ملا دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر سب کو جہنم میں داخل کر دے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے میں مبتلا ہیں، اور ایسے گھاٹے میں مبتلا ہیں جس گھاٹے کی بھرپائی کبھی وہاں دیکھیں گے، ارے بلا وجہ ہم نے اتنی مصیبت مول لی، پیسہ بھی خرچ کیا، جان بھی خرچ کی، جہنم ہمارے حصے میں آئی، افسوس ہی افسوس کریں گے، مگر افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ابھی بھی وقت ہے، اتنا ظلم کیا، اتنی زیادتی کی، اتنا اسلام کی مخالفت کی، اتنی دین کی مخالفت کی، ابھی بھی اللہ کیسا غفور اور رحیم ہے، اب بھی موقع دے رہا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے کافروں سے، إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، اگر اب سے یہ بات آ جائیں تو بخش دیے جائیں گے وہ سارے گناہ جو پہلے کر چکے ہیں، ایک لمحے میں سارے گناہ معاف۔ اور بہت سارے لوگ ان میں سے ایسے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے، اپنے کفر پر جمے رہیں گے، اسلام کی مخالفت پر ڈٹے رہیں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو گزر چکا ہے پہلے لوگوں کا طریقہ۔ پہلے زمانے میں نبیوں کی جن جن لوگوں نے مخالفت کی ہے کوئی بھی سلامت نہیں رہا، تو آخری پیغمبر کی مخالفت کرنے والے بھی سلامت نہیں رہیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے مسلمانوں جب یہ باز نہیں آئیں گے کفر سے، اسلام کو مخالفت کرنے سے، تو تم بھی باز نہ آنا۔ قاتلوہم، ان سے لڑتے رہنا،
حتی لا یکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ باقی مطلب کفر کی طاقت باقی نہ رہے۔ آج جو مسلمان ہو جاتا ہے اس پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، دہشت گردی کی مثالیں قائم کرتے ہیں تاکہ آدمی پھر سے اسلام کو چھوڑ کے چلا آئے۔ یہ اس لائق نہ رہے کہ اسی مسلمان پر زور ڈال سکیں، زبردستی کر سکیں، دباؤ دے سکیں۔ جب تک اس لائق نہ رہے، جب تک ان سے مقابلہ کرتے رہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ چنانچہ یہی ہوا خلفائے راشدین کے زمانے میں، پورا عرب اسلام کے کنٹرول میں آ گیا، اور کافروں کو یہ طاقت نہیں رہی کہ مسلمانوں پر زبردستی کریں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور غیر ایمان والے بن جاؤ۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دوسرا مذہب نہ رہے، دوسرے مذہب والے رہیں، لیکن ظلم کرنا چھوڑ دو، زیادتی کرنا چھوڑ دو۔ چنانچہ اسلامی ملک میں بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں۔ کیسے رہتے ہیں؟ ٹیکس دیتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، اپنے مذہب پہ آزادی سے عمل کرتے ہیں، ان کی جان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، ان کی مال کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسلام میں یہ مطلب نہیں کہ اسلام ہی قبول کر لیں زبردستی، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر یہ بعد آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بعد آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب یہ دل میں نہ سوچنا پتہ نہیں دل سے پڑھا ہے یا اوپر دل سے پڑھا ہے، اس کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حال اللہ کو پتہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر یہ بعد نہ آئیں، اپنی حرکتوں سے ڈٹے رہیں اور جمے رہیں، تو تم بھی ان سے مقابلہ کرتے رہنا، اور یہ نہ دیکھنا کہ طاقت زیادہ ہے اور قوت زیادہ ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، جان رکھو کہ اللہ تمہارا حامی ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اور اللہ بہترین مددگار ہے اور بہترین ساتھی ہے۔ دیکھو بدر میں اللہ نے کیسا ساتھ دیا، 313 تھے اور 1000 تھے، نہتے بھی تھے، بے یارو مددگار بھی تھے، اللہ نے کیسا غلبہ دیا۔ احد میں بھی غلبہ دیا۔ غزوہ موتا میں 3000 مسلمان اور 1,00,000 رومی لوگ، حضرت خالد کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مہربانی سے 9واں پارہ مکمل ہو گیا۔ سورہ انفال ابھی جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں 10ویں پارے کا درس ہوگا۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شد بھائی صاحب کی صاحبزادی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ ریحان صاحب کی والدہ بیمار ہے اور ان کے والد بھی بیمار ہیں اور بہت بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ رئیس کی طبیعت خراب ہے، کینسر ہو گیا۔ رئیس صاحب بیمار ہیں اور کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کی سربلندی اور خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کے لیے قبول فرما،
اے اللہ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما، اے اللہ ان کی مقبول دعاؤں میں ہم سب کا حصہ قائم فرما، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرما اور بار بار عطا فرما، تمام اہل ایمان کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے اعمال حسنہ کو قبول فرما اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ بری فرما دے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے لکھا، یہ کہا، یہ ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ہیں مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کے مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔